اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 4 کا، اور سورۃ الفرقان چل رہی ہے، آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی بابرکت وہ ذات ہے، وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ بروج در حقیقت برج کی جمع ہے، اور بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں، اور اسی مراد پر کلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہے یہاں پر وہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بہت بابرکت وہ ذات ہے جس نے آسمان پر بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ اور بعد کے مفسرین نے اس سے اہل نجوم کی جو بروج جو اہل نجوم نے رکھے ہوئے ہیں وہ مراد لیا ہے، اور یہ 12 برج ہیں جس میں حمل اور ثور اور سرطان اسد اور یہ جتنے بھی برج ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ برج 7 بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے نام مریخ، زہرہ، عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل ہیں۔ یہ در حقیقت یہ ستارے، یہ سیارے ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں جیسے یہ ان کے لیے عالیشان محل ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک میٹروئڈس ہوتا ہے، ایک میٹروئڈ ہوتا ہے، تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے برجوں والا بنایا۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان کے اندر یہ سارے سیارے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں آربٹس کے اندر گھوم رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا سیارہ نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ سے نکل کر دوسرے کے آربٹ میں آ جائے۔ سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد آج ہمیں یہ بتایا کہ ہر سیارے کے اندر اس کی اپنی گریویٹیشنل فورس اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی گریویٹیشنل فورس نے اس کو اتنا ہولڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کی گریویٹیشنل فورس کسی اور چیز کو، کسی بھی سیارے کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی، اپنے آربٹ کے اندر آنے نہیں دیتی۔ یہ بات سائنس نے آج پروف کی ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں واضح طور پر کھول کر بیان کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو برجوں والا بنایا، اس میں یہ سارے سیارے ستارے اللہ تعالیٰ کی سارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس میں آفتاب یعنی کہ اس میں سورج، سراجن جو روشن سورج ہے، اور وقمرن اور چاند جو منور ہے، منیرن جو منور ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق کی باتیں بتائیں، اور وہ بھی پھر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کس طرح سے انسان کے لیے پیدا کی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف ایک زمین کو بنا دیتا ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے زمین کے ساتھ باقی سیارے بنا کر ہمیں دکھایا کہ تمہارے لیے اس زمین کو بنایا، اور تمہارے لیے اس کے اوپر موافق چیزیں بنائیں تاکہ وہ تمہاری زندگی کا رہنے کا سامان بن سکے۔ آج یہ سائنس یہ تمام چیزیں پروف کرتی ہے کہ سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جو آج زمین کا سورج سے جو ڈسٹنس ہے، اگر یہ ڈسٹنس اگر قائم نہ رہے، اگر یہ ڈسٹنس تھوڑا سا بڑھ جائے یا اس کو کم ہو جائے، تو زمین پر زندگی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ایک اندازے کے مطابق سب کو مقرر کر دیا، اور رب کائنات نے اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال سمجھ نہیں آیا نوشین آپ کا، ان کو ناموں کے ساتھ جوڑا ہے کتنی حقیقت ہے؟ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر بیان کی ہیں، اور آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ آج کل جو سیارے ہیں وہ ایک ہی اسٹیٹ سیکوینس میں آئے ہوئے ہیں، جو کہ ابھی ٹیلیسکوپ سے اور سب بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور اسکولز کے اندر اسپیشلی اس چیز کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ بچے آ کے ٹیلیسکوپ سے ان ساری چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے ویو کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اگلی ایک اور تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو بنایا خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا،
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یعنی کہ خلفتاً ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں، کبھی رات آتی ہے تو اس کے بعد دن آتا ہے، دن آتی ہے دن آتا ہے تو اس کے بعد رات آتی ہے، کہ یہ مسلسل ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دن کے بعد پھر سے دن آ جائے اور رات کے بعد پھر سے رات آ جائے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، او ارادہ شکورا، جو شکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ صرف اور صرف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف اور صرف دن ہی رہتا، وہ چاہتا تو صرف اور صرف رات ہی رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کو کے اوپر غور و فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مزید ڈرے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، کس سے؟ جھک کر چلتے ہیں، بہت زیادہ زمین پر تکبر سے نہیں چلتے۔ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر اپنے آپ کو اپنا سینہ پھیلا پھیلا کر نہیں چلتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، یعنی جب بے علم لوگ ان کی طرف آتے ہیں تو جب وہ جہالت کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو ایسے موقعوں پر وہ سلام ہے سے مراد کیا یہاں پر لیا گیا ہے کہ قالوا سلامن، کہ وہ اس مجلس کو چھوڑنے کے لیے ان کو سلام کہہ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاطبہم الجاہلون، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ، قالوا سلامن، تو وہ سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی علم حاصل ہو جائے، اگر مجھے اور آپ کو تھوڑا سا بھی علم حاصل ہو جائے، تو ہم اپنے علم کو ایسے لوگوں پر، ایسے جاہلوں پر علم جھاڑنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہمیں بہت کچھ دین کا علم ہے، اور ہم ایسے بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں، ایسے بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں کہ وہ بحث و مباحثہ میں پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنی لیمٹس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نہ ہم ان کو نہ ہم ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا سکتے ہیں، اور نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہم ان کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جب یہی معاملہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کار ان سے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جاہل لوگوں کے ساتھ بحث کر کے نہ اپنا وقت برباد کیا جائے، اور نہ ہی ان بحث و مباحثے میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، جب ایسا معاملہ ہو تو ان کے لیے دعا ضرور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ راہ راست کی ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم راہ راست کی ہدایت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو میرا رب ہمیں ہدایت نہ دے؟ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو جاہلوں سے بھی یہ اعراض کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی باتوں میں بیٹھتے نہیں ہیں اور ان کے دل رنجیدہ نہیں ہوتے پھر ایسے معاملات میں، تو ان کا جو وقت گزرتا ہے اپنے رب کے لیے وہ سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے وہ راتیں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہمارے سر سجدوں سے اٹھے ہی نہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہی لوگ ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے، اللہ کی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم سے اس جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یعنی چپک جائے گا جسم کے ساتھ، چھوڑے گا نہیں پھر انسان کو۔
اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہ کر لے، اس لیے وہ جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہر وقت ان کی آنکھیں اشبار رہتی ہیں اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہ داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے سوال کیے جانے کے والے دن یعنی کہ یوم قیامت کے دن سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان بے خوف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس حساب کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو پھر انسان کی نمازوں میں اور انسان کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں کہ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ ان کو ڈر اس بات کا بھی ضرور ہوتا ہے کہ ان کا صدقہ اور خیرات یہ سب قبول ہونے کے درجے تک پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکا۔ ہم بڑی آرام سے رمضان کے روزے رکھ کر بڑے آرام سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود رہ رہ کر بار بار گڑ گڑا 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 کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے رب کائنات ہمارے روزوں کو قبول فرما لینا۔ یہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کو قبول فرما لینا۔ ہمیں تو اس کا شعور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں کہ اے اللہ ہم سے ان روزوں کو، ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لینا۔ ہم تو بس سمجھتے تھے کہ بس رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے روزے رکھ دیے، ہم نے نمازیں پڑھ لیں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی بار 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 دعا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، تاکہ انسان کا دل اس ڈر میں اور خوف میں مبتلا رہے اور انسان مزید خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین والذین سوری یہاں سے انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے انہا ساءت بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، وہ جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں۔ بخیلی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر ضرورت ہو خرچ کرنے کی وہاں پہ خرچ نہ کیا جائے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بے تحاشا خرچ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان کا معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان نہیں بنتے، اعتدال کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو سوائے اس سے کہ وہ حق کا قتل ہو، حق پر ہو نہ ہو، تو وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس، کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، التی، وہ جو حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، سوائے اس کے کہ جو حق ہو، یعنی کہ اگر کوئی ناحق کسی کے ساتھ کچھ کرے، زیادتی کرے یا ایسا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے۔ ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہی کے بارے میں ولا یزنون،
یزنون کا مطلب کیا ہوا کہ زنا کرنا، اور نہ ہی وہ زنا کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس وقت اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تصدیق کی۔ اولاد کو بھی قتل کرنا، جو مسکیریجز، جو خواتین ابارشنز کروا دیتی ہیں، تو وہ اسی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک معصوم ترین جان کی قتل کی مرتکب ہے۔ وہ جان جس نے جو گناہ نہیں کیا، اتنے معصوم ترین جان کی قتل کے مرتکب ہے۔ اگر ہم کسی معصوم بچے کو، شیرخوار بچے کو یہ دیکھیں کہ کسی کو ذبح کر دیا، اور کسی کو اس طرح سے کسی نے مار دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی بچے کو ٹانگیں توڑ کر مار دیا گیا ہو، اس کے بازو توڑ کر مار دیا گیا ہو، اس کی گردن کو الگ کر دیا گیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو مارا ہو، تو ہم سب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کتنی شدت سے نفرت آتی ہے۔ ہم کتنا نفرت کرنے لگتے ہیں اس انسان سے، اور پھر اس کو سزائے موت تک لے جاتے ہیں، اور وہ کتنے کتنے دنوں تک سوشل میڈیا پر چلتا رہتا ہے۔ تو جو خواتین ایسے ابارشنز کرواتی ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں بڑی نرمی ہے۔ ان کے لیے ہمارے دل ذرا بھر بھی سخت نہیں ہوتے، نہ ہمارے دلوں میں ذرا بھر بھی کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ جب ابارشن کروایا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ایسے ہی جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ الگ کر کے وہ نکالا جاتا ہے۔ تو اتنی معصوم سی جان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم سے نکالنا، کیا یہ گناہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اپنے اوپر خود ہی بہت بڑا گناہ لے کر آئے گا۔ تو یہ خواتین یہ بات سمجھیں کہ جنہوں نے یہ کام کر دیا وہ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں۔ یضاعف لہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یضاعف لہو العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے دوہرے عذاب کا حکم دے دیا، یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ کس میں؟ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ توبہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو ہر وقت یہ ڈر اور خوف رہے کہ کہیں ہماری پوچھ نہ ہو، اور کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی عمل کے تحت ہمیں پکڑ نہ لے۔ توبہ بھی بار بار ہر وقت کرتے رہیں، نیک عمل بھی کریں، عمل کریں اور وہ عمل بھی ان کے نیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی برائیوں کو یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ بدل دے گا ان کی برائیوں کو حسنات، بھلائیوں سے، رحمتوں سے، نیکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بھی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمیں گناہوں سے روک دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے، وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے۔
इलल्लाहि मताबा, यानी वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की तरफ पलट कर जाने वाला है। वो तो सच्ची तौर पर सच्ची तरह से दिल से तौबा कर रहा है। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, वल्लदीन ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़व। फिर अल्लाह ताला, अब ये बड़ी अहम बात हम औरतों के लिए खास तौर पर ये बात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। हम औरतों के लिए क्या बात अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि, और जो लोग, औरतों की खास बात इसलिए कह रही हूँ कि औरतों के पास शायद वक्त ज्यादा होता है, फुर्सत ज्यादा होती है। हम फिजिकली मसरूफ होते हैं लेकिन मेंटली तौर पर हम औरतें फारिग होते हैं। हमारा दिमाग इन चीज़ों से खाली है कि हमने क्या क्या काम करने हैं, अपने बिल्स कैसे करने हैं, ग्रोसरी कैसे लानी है। कम ही औरतों को इस चीज़ की फिक्र होती है क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने मर्द पर डाली हुई हैं। अगर औरतें कमाती भी हैं तो उसके बावजूद भी ये सारी जिम्मेदारियां मर्द के जिम्मे ही डाली होती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वल्लदीन ला यशहदून ज़ूरा, और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लग़्व चीज पर उनका गुजर होता है। ला यशहदून ज़ूरा, झूठी गवाही नहीं देते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी, जब भी किसी ऐसी ऐसी जगह से उनका गुजर होता है जहां पर लोग कोई ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है और गंदी और लग़्व बातें करते हैं, मर्रू किरामा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो वहां से खामोशी से गुजर जाते हैं। हम खवातीन को भी चाहिए कि अगर ऐसी ऐसी महफिलें हों जहां पर औरतें इस किस्म की डिस्कशंस कर रही हों तो उन महफिलों से फौरन निकल जाना चाहिए। ना कि हम उन महफिलों की रौनक बने और हम उनके साथ बैठकर उन्हीं जैसी गुफ्तगू करें या उनकी गुफ्तगू को सुने। सिर्फ एक बात सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम में से किसी एक की वो भी मौत ऐसी महफिलों में हो जाए, तो फिर उसके तो इंसान के तो सारी जिंदगी के किए हुए अमल गारत हो गए। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अपनी महफिलों को सोच समझ कर उनका उनका चुनाव करें। ऐसी महफिलों का चुनाव करें जहां अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी मोहब्बत और उसकी खलूस, उससे उसकी, जिनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत और जिनके दिलों को दिल अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत से रोशन हो। जब ऐसी महफिलों में बैठेंगे तो हमारे दर्जात खुद ब खुद बुलंद होना शुरू हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला का जिक्र आने लगेगा। कितनी ही महफिलें हमने अपनी जिंदगी की ऐसी अटेंड भी की और ऐसी गुजार भी दी जहां पर महफिलें कितने कितने घंटों की चली और मेरे रब का जिक्र नहीं हुआ। सारे खानदान का, दुनिया की हर हर मामले का जिक्र हो गया लेकिन मेरे रब का जिक्र नहीं हुआ। और ऐसी महफिलों पर लानत की गई जहां पर अल्लाह ताला का जिक्र ना किया गया हो। वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयानन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उन्हें उनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो वो अंधे बहरे होकर उन पर नहीं गिरते। यानी वो वो अंधे बहरे हो जाते हैं और उन आयतों पर, अल्लाह ताला की आयतों पर उनके सर सजदे में खौफ से नहीं गिरते। लम यखिर्रू अलैहा, उनके उनके दिलों में वो बिल्कुल अंधे और बहरे हो जाते हैं, जैसे ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं, वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू, जब इनके सामने अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जाता है तो ये उन लोगों की तरह अंधे बहरे नहीं हो जाते जो अल्लाह ताला के कलाम को सुनकर बिल्कुल लाइल्मी का इजहार करते हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अल्लाह ताला ने उन नेक लोगों की मिसालें खोल खोल कर उनकी आदतें सारी बयान कर दी। सोचिए कि हम में से कौन सी ऐसी आदत है, इन जो अल्लाह ने ये आदतें बयान की हैं, क्या कोई एक आदत आप में और मुझ में है कि हम इन लोगों की आदत अपना कर हम भी उस जन्नत के हकदार बन जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब फिर बात आती है इनके
ان کے گھر کے معاملات کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جب بھی یہ دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہو جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ گلے نہیں کرتے کہ ہماری اولاد ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، بلکہ اپنے رب کے کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ جب انسان یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ زوج جو ہے وہ اگر عورت کرتی ہے دعا تو اس کے شوہر کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے، اگر مرد کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری اولاد سے اور ہمارے جوڑے سے یعنی ہمارے شوہر سے یا بیوی سے ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ رب کائنات ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے ان سے۔ ٹھنڈک اس لیے کتنی ہی گہری بات ہے کہ جب ہمیں ان رشتوں سے دکھ پہنچتا ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور آنکھوں سے جب آنسو گرتے ہیں تو آنکھوں میں چبھن اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ میرے رب نے کہا کہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کر، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور کیا دعا کرتے ہیں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ایسا ہمیں بنا دے کہ ہم پرہیزگاروں کے ساتھ رہیں اور ہمیں بھی ان کا امام بنا، پرہیزگاروں کی ہی ہمیں صحبت عطا فرما۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ فیہا تحیۃ وسلاما، ایسی جگہ پر ان کو ایسے ایسے بلند بالا خانوں میں پہنچایا جائے گا کہ ان کے صبر کی وجہ سے جہاں سے کوئی تکلیف پہنچی انہوں نے صبر کیا، تو جہاں پر ان کے ہر طرف سے فرشتے داخل ہوں گے اور ان پر سلام سلام کرتے رہیں گے، یعنی تم پر سلامتی ہو سلامتی ہو۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کتنا ہی خوبصورت ٹھکانہ اور مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عمل کے سبب ان کو عطا کر دیا۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلب پرواہ نہ کرتا، یعنی تمہارے بارے میں پرواہ نہ کرتا۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری کسی بارے میں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، اس سے مراد کیا ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، تمہارا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تخلیق کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کی، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، پھر رب کائنات فرماتے ہیں تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب ان کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ اس میں کافروں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا، سو اب تم پر سزا لازم ہو گئی ہے، تو تم پر ایک ایسی سزا آئے گی جو تمہارے ساتھ چمٹ جائے گی، یعنی کہ جہنم کی آگ جو تمہارے ساتھ چمٹ جائے گی اور تمہیں پھر سکون نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔